مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 5ویں دن کی تلاوت کریں گے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 20 آیت سے 23 آیت تک تلاوت کرتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا۔ آمین۔ تو 5ویں دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگیاں ہیں۔ چوتھے دن میں زندگی نہیں ہے۔ چوتھا دن بڑے مزے کا ہے، وہاں کوئی زندگی تو نہیں ہے، لیکن وہاں وہ چیزیں ہیں جو زندگی پیدا کرتی ہیں، جس کے وسیلے زندگی ہوتی ہے۔ ہم نے سورج کو دیکھا، سورج کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ چاند ہے، چاند کے بغیر پودوں کی گروتھ ہے ہی نہیں ہے، نباتات کی۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے مگر بادشاہ بناتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تیسرے دن میں دیکھا تھا کہ زندگیاں ہیں، گھاس کی زندگی ہے، جڑی بوٹیوں کی زندگی ہے، درختوں کی زندگی ہے۔ اور یہاں جو ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں سمندر کی مچھلیوں کی اور سمندر کے جو باقی جانور ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ان کی زندگی اور پرندوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اس کو میں بڑے مختصر طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو 5واں دن ہے، غور کرنا، بڑے دھیان سے سننا ذرا، کہ 5ویں دن میں زندگیاں پیدا ہوئی ہیں پانی کے اندر، سمندر کے اندر۔ سمندر کو موت کے برابر بھی گنا جاتا ہے۔ دنیا میں کڑوا پانی ہے، کھارا پانی ہے، لیکن مزے کی بات دیکھو کہ مچھلی نمکین پانی میں رہ کر نمکین نہیں ہوتی۔ جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ برقرار رہتا ہے، وہ میٹھی ہی رہتی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر، دنیا ایک سمندر ہے، ایک موت کا گھر ہے، اس میں رہ کر ہمارا ٹیسٹ نہیں جانا چاہیے۔ جو چیزیں پانی کے اندر ہیں، یہاں پانی کے اندر کی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، مچھلیاں ہوئی ہیں، دریائی جانور ہیں، یہ سمندر کے اندر رہتے ہیں، اتنے کھارے پانی میں رہتے ہیں، اتنے نمکین پانی میں، لیکن وہ نمکین نہیں ہوتے۔ جب مچھلی کو آپ کھاتے ہیں، سمندر کی مچھلی کو، وہ نمکین تو نہیں ہوتی، وہ اپنا ٹیسٹ برقرار رکھتی ہے۔ مسیحی لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو دنیا میں رہ کر، اس برائی کے گھر میں رہ کر، اس موت میں رہ کر اپنا ٹیسٹ خراب نہیں کرنا، اپنا ٹیسٹ برقرار رکھنا ہے۔ جیسا مرضی مسئلہ آ جائے، جیسی مرضی مشکل آ جائے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس طرح مچھلیاں موت کے پانی میں رہتی ہیں، کھارے پانی میں رہتی ہیں، تو ان کا ٹیسٹ نہیں جاتا، اس طرح ہم مسیحی لوگوں کا ٹیسٹ مسیحیت میں برقرار رہنا چاہیے، جتنا مرضی برا ماحول ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندوں کی زندگی ہے وہ کچھ ہائر زندگی ہے، بلند زندگی ہے۔ پرندوں کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 40 باب اس کی 31 آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہاں جی، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ پرندوں کی لائف عقاب کے بارے ہے کہ از سے نو، ایک نئی زندگی لے کر، ایک نئے طریقے سے۔ اور عقاب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب کی بڑی مثالیں بھی ہیں، اور اسے پرندوں کا بادشاہ بھی گنا جاتا ہے۔ اور ہمارے شاعر علامہ اقبال صاحب نے بیان کیا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہ جب مخالف ہوا چل رہی ہوتی ہے تو عقاب کے سینے پر آ کر لگتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ تو گھبرا نہیں، جب یہ مخالف ہوا تیرے سینے پر لگے گی تو تجھ کو اور اونچا کرے گی۔
اور تیز ہوا آئے گی سینے پر لگے گی تو اور اونچا ہوگا. تو مسیحیت میں جب مخالف ہوائیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو آپ نیچے تو نہیں جاتے, آپ اور بلند ہوتے ہیں, آپ اور اونچا ہوتے ہیں. کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا. اچھا, یہ دیکھیں کہ بعض کا جن کا اردو کمزور ہے وہ اس کو کیا بھی پڑھ جاتے ہیں. نہیں, لکھا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا. ٹھیک ہے, کیا کیا مصریوں کے ساتھ میں نے کیا کیا. اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر, تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا. اپنے پاس لے آیا. میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ ابراہیم کو جب خدا نے بلایا ہے تو بزرگ ابراہیم اپنے خاندان میں تھا جہاں وہ بت پرستی کرتے تھے. تو کہاں خدا نے بلایا؟ خدا کہاں تھا؟ کنعان میں. خدا نے کنعان میں کہا آ جائے, تو یہاں بھی ان کو اپنے پاس بلایا, یعنی کہ خدا جو ہے وہ ملک کنعان میں تھا اور یہاں عقاب کی مثال دی گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سمندر جو ہے وہ اگرچہ کڑوا پانی ہے تو پھر بھی مچھلیاں اس میں رہتی ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ایک دعا بھی ہمارے لیے بھی کی کہ ہم جو ہیں دنیا میں رہتے ہیں. تو یوحنا 17 باب اس کی 14 سے 17 آیت تک, یوحنا کی انجیل. میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا. اچھا, خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی. جی, اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نہیں, جس طرح جو میں تیرے فرزند ہیں بلیور جو ہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے. ہاں جی, میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے. خدا یسوع مسیح کی یہ نہیں درخواست ہے کہ تو ان کو ریپچر کر لے, تو ان کو اٹھا لے. نہیں, دنیا میں رہنا ہے اور دنیا جیسے کام نہیں کرنے. جی, بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. ہم دعائے اربانی میں بھی جب متی 6 باب کی 13 آیت میں جاتے ہیں دعا لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. تو ہماری یہ دعا ہونی چاہیے. اور یہاں خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اس شریر سے بچا. اگلی آیت, جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. ہاں جی, جس طرح یسوع نے کہا میں دنیا کا نہیں یہ بھی دنیا کے نہیں. تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس جو دنیا میں ہم نے گزارنا ہے, اور جو وقت ہم نے دنیا میں گزارنا ہے اس میں ہم مچھلی کو ہم نے دیکھا, مچھلی کی مثال کو خدا نے مچھلیاں پیدا کی لیکن وہ سمندر کے کھارے پانی میں رہ کر نمکین نہیں بنتی, کڑوی نہیں ہوتی, وہ اندر سے صاف ہی رہتی ہیں. جو فضا میں پرندے ہیں تو جب پرندے فضا, یہ ان سے ہائر زندگی ہے, اوپر کی زندگی ہے. اور جب کبھی آپ کے پاس آزمائش ہو تو جیسے پرندہ ایک اڑ جاتا ہے فضا میں, آپ نے برائی سے دنیا داری سے علیحدہ ہو جانا ہے. اور کسی خدا کے خادم نے خوب کہا ہے کوئی بھی ایماندار گناہ میں پھنسا ہوا جلدی نکل سکتا ہے بجائے اس کے کہ دنیا داری میں پھنسا ہوا انسان جلدی نہیں نکل پاتا. جب ہماری بیاہ شادیاں ہوتی ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں, یا اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا ڈیتھ کے معاملے میں رسم و رواج آتے ہیں, تو تب ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے کیا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں جو دنیا داری کے لوگ کرتے ہیں. تو یہاں ہم نے سیکھا ہے کہ خدا نے زندگیاں پیدا کی, لیکن یہ زندگیاں جیسے میں نے ایک پیغام میں تیسرے دن میں بتایا تھا کہ گھاس کا کوئی منہ سر نہیں ہے, اس طرح مسیحوں کا بھی آج تک بہت سارے مسیحوں کا منہ سر نہیں, نہ پودوں کا منہ سر ہے نہ درختوں کا منہ سر, لیکن یہاں منہ سر ہے. مچھلیوں کا منہ ہے لیکن گردن نہیں ہے تو واضح نہیں ہوتا, منہ بھی ہے سر بھی ہے, لیکن پرندوں کا منہ سر ہے, لیکن ابھی یہ وہ شکل نہیں آئی جو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنائی. تو ہمیں خداوند یسوع کی صورت اور شبیہ پر بننا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے, آمین. وہی درخواست, سبسکرائب کریں, دوسروں تک پہنچائیں اور کامنٹس کریں کہ آپ نے اس کلام سے کیسی برکت پائی ہے. خداوند آپ سب کو بھرپور طریقے سے برکت دے اور آپ کو تمام بیماریوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, دکھوں سے رہائی چھٹکارا دے, اور اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار بھی دے. آمین.